لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم و مکرم نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب و تب کی تفسیر ہوگی، اور اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج کا سبق بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آخر تک بنے رہیے۔ سب سے پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ ترجمہ واپس سنو، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سورت کے شان نزول کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قبیلوں والوں کو نام لے لے کر پکارا اور کہا واہ صباحا۔ اس لفظ کا استعمال عام طور پر عرب لوگ دشمن کے حملے کرنے کے وقت اور کسی بڑی مصیبت کی خبر دینے کے لیے کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو ایک بڑی مصیبت یعنی اللہ کے عذاب اور قیامت وغیرہ سے آگاہ کرنے کے لیے جمع کر رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا استعمال کیا وا صباحا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ بھلا اگر میں تم کو خبر دوں کہ دشمن کا لشکر تمہارے لیے تیار ہے، سب خوں مارے گا، تم مجھے سچا جانو گے؟ سب نے کہا بے شک۔ لو اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ عذاب الہی تم پر آنے والا ہے، نجات کا راستہ اختیار کر لو اور اپنے بچنے کی تدبیر نکالو، میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر ہاتھ اپنے خاندان کی طرف جو بہت قریب تھے خطاب کیا کہ اے عباس، اے فلاں، اے صفیہ میری پھوپھی، اے فاطمہ میری بیٹی، اس پر بھروسہ نہ کرو کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، میں خدا کے ملزم کو نہیں بچا سکتا۔ یہ گفتگو اور وعظ سن کر ابو لہب نے جو آپ کا چچا تھا خفا ہو کر یہ کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تباً لک لہذا جمعتنا، کیا تو نے اسی بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اور یہ کہہ کر ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا اور بہت کچھ گالی گلوچ بکی، جس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہر مومن کی چاہت ہوتی ہے کہ بدلہ لیا جائے، اسی لیے اللہ نے پہلے بددعائیہ جملہ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو۔ گویا ہر مومن اس سورت کو پڑھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا موقع فراہم کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَتَب، کہ وہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ اس وقت تو وہ ہلاک نہیں ہوا تھا جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ پیشن گوئی تھی کہ یہ ہلاک ہوگا، اور یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے۔ کیسے ہلاک ہوا وہ آگے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ: اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ بھی کام میں نہ آیا۔ ترجمہ واپس سنو، اس کے بعد نہ آیا، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ بھی کام میں نہ آیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے مال اور اپنی اولاد سے اپنی حفاظت کر لوں گا،
اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ کمائی۔ اب یہاں اللہ نے دو لفظ بیان فرمائے، ایک تو مال اور ایک کمائی۔ حالانکہ مال کمائی کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، حالانکہ مال جو ہے کمائی کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، تو بعض مفسرین نے فرمایا یہاں کمائی سے مراد اولاد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی میں سے ہے، اور یہ انہی دونوں کے اوپر اتراتا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب اللہ کے عذاب نے پکڑا تو نہ مال کام آیا نہ اولاد۔ ابو لہب پر عذاب کچھ اس طرح آیا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو یہ ڈرا سہما سا تھا، اس لیے خود غزوے میں شریک نہیں ہوا اور اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی کو پیسے دے کر بھیج دیا۔ اب اس کے بعد چند ہی دنوں میں اس کو چیچک کی بیماری لگ گئی، اور عربوں میں وہم پرستی بہت تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چیچک والے کے پاس جو کوئی جاتا ہے اسے بھی چیچک لگ جاتا ہے۔ اب اس کو ایک کمرے میں ڈال دیا گیا، کچھ ہی دنوں میں پورے جسم سے بدبو آنے لگی اور نہایت دردناک موت مرا۔ غلاموں کو پیسے دے کر لکڑی کے ذریعے گھڑے میں پھینک دیا گیا اور اوپر سے پتھر برسا دیے گئے۔ اب مختصر طور پر ابو لہب کے حالات جان لیتے ہیں کہ وہ کون تھا، اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے بارے میں۔ ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا، ابو لہب نہیں تھا۔ سرخ رنگ خوبصورت آدمی تھا، اور اس کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی تھی، کیونکہ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور کسی کی صفت کے بیان کرنے کے لیے عرب میں ابو اور ابن اور اخن کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ مسافر کو ابن السبیل بولا جاتا ہے، چاند کو ابن اللیل بولا جاتا ہے، عربی کو اخل عرب، مٹی لگے ہوئے کو ابو التراب کہتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ لہب اس کا کوئی بیٹا تھا یا یہ اس کا باپ تھا، اور اس کی بیوی کا نام اروا تھا اور لقب ام جمیل تھا، یہ بھی بڑی خوبصورت تھی، حرب کی بیٹی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی۔ ان دونوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے از حد عداوت تھی، بہت ہی زیادہ عداوت اور دشمنی تھی۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں نکاح میں تھیں، وہ بھی سخت دشمن تھے۔ ام جمیل رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی کہ اندھیرے میں چبھے اور آپ کو تکلیف ہو۔ پھر اس سورت کے نزول ہونے کے بعد تو اور بھی عداوت بڑھ گئی، اور اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور منہ پر جا کر تک کلمہ کہہ کر چھوڑ دو۔ بڑے لڑکے نے تو صرف طلاق دینے پر ہی اکتفا کیا، کسی قسم کی گستاخی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح مکہ کے بعد ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن عتیبہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر ٹھوکا اور برے الفاظ سے طلاق دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دیتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط فرما۔ اس کو بھی شام کے سفر میں ایک درندے نے چبا ڈالا، اور اللہ کے رسول کی بددعا تھی، اس کو قبول تو ہونا ہی تھا، سو ہو گئی، اور درندے نے چبا لیا۔ اب آتے ہیں تیسری آیت پر، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ترجمہ وہ بھڑکتے ہوئے شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اوپر جو عذاب بیان ہوا وہ تو دنیا کا تھا، اللہ آخرت کے عذاب کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ بھڑکتے ہوئے شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی ایسی حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی گردن میں رسی ہے موج کی، یعنی بہت مضبوط بٹی ہوئی چبھنے والی۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دوزخ کے طوق مراد ہے، اور تشبیہ حمالۃ الحطب کی مناسبت سے دی گئی ہے، کیونکہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے میں رسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے گلے میں ایک ہار بہت قیمتی تھا، کہا کرتی تھی کہ لات و عزیٰ کی قسم، اس کو محمد کی عداوت پر خرچ کر ڈالوں گی
صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ۔ ضرور تھا کہ دوزخ میں بھی اس کی گردن ہار سے خالی نہ رہے، اور عجیب بات ہے کہ اس بدبخت کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی۔ لکڑیوں کے گٹھے کی رسی گلے میں آ پڑی جس سے گلا گھٹ کر دم نکل گیا، اور ان کے بعد جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کا انجام اسی طرح دردناک طریقے سے ہوا۔ دیکھو کملیش تیواری بدبخت کا کیا حال ہوا کہ اسی کے لوگوں نے اسے مار دیا، اور اس کی ماں آج بھی رو رہی ہے۔ یا پھر فرانس کے کارٹونسٹ کا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں ابھی مرا، صرف ایکسیڈنٹ ہی کیا کم تھا کہ اس کی پوری باڈی کو دنیا ہی میں آگ نے جلا دیا۔ اور بھی بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، ہر ایک کا انجام یہی ہوا ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے اور شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔